تو یار اگر یہ بات آپ کی ٹھیک مان لی جائے تو ہم بھی جنت میں دل کی آنکھوں سے دیکھ لیں گے تو آپ کو کوئی مسئلہ نہیں ہونا چاہیے یار انشاءاللہ. ان کو کہ انشاءاللہ آپ بھی دیکھیں گے. وہ حنیف ڈار صاحب نے بھی نا ایک بڑا پیارا انہوں نے ایک مضمون لکھا, چونکہ تھوڑا میرے طرف سے سختی بھی میں تھوڑی ان کی ایک کچھ پذیرائی بھی کر دوں. حنیف ڈار صاحب نے کہا کہ جو سنی ہے نا جب شیعہ کو جنت میں پہنچ کے دیکھیں گے تو حیران ہو جائیں گے. اچھا کہ تسی کتنے بھائی جنت, اور شیعہ جب صحابہ کرام کو جنت میں دیکھیں گے وہ پریشان ہو جائیں گے کہ جی تسی کتنے. ٹھیک ہے نا جی. تو میں یہی کہوں گا کہ بریلوی دیوبندیوں کو دیکھ کے پریشان ہوں گے, دیوبندی بریلویوں کو دیکھ کے پریشان ہوں گے, اہل حدیث ان دونوں کو دیکھ کے پریشان ہوں گے, یہ اہل حدیثوں کو دیکھ کے پریشان ہوں گے. تو انہوں نے اینڈ پہ لکھا کہ جنت جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک عجائبات کا مجموعہ ہے, وہاں پہ اس طرح کی بہت بڑے عجائبات اللہ تعالیٰ کی طرف سے ظاہر ہوں گے, سارے ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہوں گے. ٹھیک ہے جی. تو انشاءاللہ تعالیٰ جنت جب آئے گی, اور سنن ابن ماجہ میں حدیث ہے کہ جنتیوں کی 120 میں سے 80 صفحے میری امت سے ہیں الحمدللہ, اور بخاری اور مسلم کی حدیث ہے کہ جنتیوں کا نصف امت محمدیہ سے ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو انشاءاللہ غامدی صاحب کو جنت میں دیکھ کے دیوبند اور بریلوی علماء پریشان ہوں گے, اور بریلوی اور دیوبندی علماء کو دیکھ کے غامدی صاحب پریشان نہیں ہوں گے, کیونکہ وہ پہلے ان کو مسلمان مانتے ہیں. ٹھیک ہے. آپ کو دیکھ کے سارے حیران ہوں گے. اور میں انشاءاللہ کسی کو بھی دیکھ کے حیران نہیں ہوں گا. میں تو پہلے ہی کہتا ہوں, مطلب میں تو کتنے لوگ مجھے آگے کہتے ہیں نہیں وہ فلان جو ہے یزید کو رضی اللہ تعالیٰ کہتا ہے نماز ہو جاتی ہے, میں کہتا ہوں نماز تو ہو جاتی ہے, تو علمی مسئلہ ہے. میں آج ان کو یہی بتا رہا تھا کہ یہ کہتے ہیں بزرگ روحانی طور پہ کر لیتے ہیں. پہلے تو میں نے ان کو چیلنج دیا یہ روحانی آپریشن کرے, ختنہ کر کے دکھائیں. بائی پاس کرتے ہیں, نہیں کر سکتے. اس سے آج میں نے ایک نیا ان کو چیلنج دیا ہے کہ ان کو کہیں کہ شاہ جی ایک بوئنگ 747 ہائر کرتے ہیں ہم, پاکستان کے جتنے بڑے بڑے بزرگ ہیں غوث اقطاب اور یہ وہ سارے, ان کو اس جہاز میں بٹھاتے ہیں. ٹھیک ہے جی. جب جہاز جو ہے وہ 10,000 فٹ کی بلندی پہ اڑ رہا ہوگا نا, تو ہم پائلٹ سے ریکویسٹ کریں گے کہ سر آپ یہاں سے اٹھ جائیں, یہ جو غوث زماں ہے یہ اب اس جہاز کو اتاریں گے. وہ کتنے لگے گا جا کے تو انہوں پتہ ہے. ٹھیک ہے نا جی. تو چلے ہم اس نے ذہن رکھتے ہیں جنت میں ہی اترے گا جا کے, اس زمین پہ نہیں اتر سکتا وہ. ٹھیک ہے جی. تو پائلٹ کو جو ہے نا ہم پیراشوٹ کے ذریعے اس کو کہیں گے تم تو کود جاؤ کھڑکی سے. یہ تو بزرگ ہیں, ان کو اللہ تعالیٰ خود ہی سکھا دے گا. کہتے ہیں بزرگ ہیں نگاہ مار کے کر دیں, انہیں کیا انہیں ایک نگاہ مارنی ہے, خود بخود جہاز جو ہے وہ شاہ جی خود بخود اتر جائے گا نا. ہونا تو ایسی چاہیے. نہیں ویسے تسی بولو گے اس جہاز شاہ جی. دیکھو بزرگاں دے ہوتے جنہاں دا انا ایمان ہے نا, وہ بھی کہنا نہیں یار اے کام نہ کریو بھائی, سانو نہ بھائیو. ٹھیک ہے جی. گھر کے دروازے پر جہاز کے شاہ جی تسی موٹر سائیکل تے نہیں بیٹھ سکتے. ٹھیک ہے نا جی. وہ کہتا نہیں آنکھیں بند کراتے ہیں ڈرائیور نو, کہتے ہیں چلا, تو جناب ایتھوں اٹھدا ہے تے اوتھے پہنچ جاندا ہے. ٹھیک ہے نا. آپ میں کہتا ہوں آپ ان کو پیچھے بیٹھ کے کہہ دینا میں آنکھاں بند کر لیے جی موٹر سائیکل تے, ہن تسی چلانا جی موٹر سائیکل, انہاں تہاڈا گلا دبا دینا ہے. ٹھیک ہے نا. یعنی ہمارے جو پٹھان ہے نا کے پی میں, وہاں پہ 2-2 3-3 بیویاں ایک ہی گھر میں اکٹھی رہ لیتی ہیں. پنجاب میں تو ایسا نہیں ہوتا جی. اور میں یہ کہتا ہوں کہ جی جو بندہ دین کا کام کر رہا ہے نا جی آج کے دور کے اندر, اس کے لیے تو ایک سنبھالنی بھی مشکل ہو جاتی ہے. صحیح بات ہے, مشکل کام ظاہر ہے, یہ خود بہت بڑی ڈیوٹی ہے نا جی. تو باقی جنہوں نے اپنی عورتوں کو مدرسے کھول کے دینے ہیں, وہ جس طرح پٹھانوں کے بچے جتنے زیادہ ہوتے ہیں اتنی کمائی کا ذریعہ ہوتا ہے, اس طرح بیویاں بھی جن کی زیادہ ہوں گی, ہر بیوی کا ایک مدرسہ ہوگا, اس کا علیحدہ چندہ ہوگا, وہ تو پھر 4-4-5 مطلب کرتے ہیں لوگ, کریں گے, ان کو تو نہیں کوئی روک سکتا. تو وہ بیسیکلی تو وہ پیچھے موٹیو یہ بھی ہوتا ہے نا, وہ کہتے ہیں نہیں جی اے جی انہوں نے دین دی خاطر بیاہ کیتا ہے. دیکھو نا اے جڑی نکی والی ہے بچیاں دا مدرسہ چلا رہی ہے, وہ پہلے کی کر رہی سی, وہ پہلے شاگردنی بنی ہوئی سی. ٹھیک ہے نا. اور شاگردنی سی, وہ بیوی نہیں تھی, شاگردنی تھی. یہ اس طرح کی چھپی دوستی تو اسلام کے اندر الاؤ نہیں ہے نا. ایک مرد کا کیا کام ہے عورت کو جا کے پڑھائے, وہ پہلے اسٹوڈنٹ بنتی ہیں. اور جسے میں نے آپ کو بتایا نا شریف تھانوی صاحب نے ایک شاگردنی کے ساتھ شادی کر لی, یعنی یہ جو کچھ کر رہے ہیں نا پرانے بزرگ بھی یہی کچھ کرتے تھے. علی بھی اگلا سوال ہے, کیا عقیقہ کا گوشت پکا کر کھلانا ضروری ہے؟ اگر فیملی بڑی ہو تو گوشت کیسے پورا کیا جائے؟ پانی زیادہ ڈالنے اس میں, لمبا شورا پورا ہو جائے گا. ٹھیک ہو گیا.
عوام میں کچھ SMS گھومتے ہیں کہ اس میسج کو 10 لوگوں کو سینڈ کریں ہائے تو ایک سب کے۔ اچھی خبر ملے گی یا مراد پوری ہوگی، جو نہیں کرے گا تو وہ نقصان میں۔ ہاں یہ جب میسج آپ کے پاس آیا جائے نا تو آپ اس کے جواب میں لکھیں کہ اللہ کی لعنت ہو ان لوگوں کے اوپر جو اللہ اور اس کے رسول کے اوپر جھوٹ بولتے ہیں، اور اینڈ پہ لکھیں آپ کو جو اچھی خبر ملنی تھی وہ یہ ہے، اس کا علاج یہ ہے۔ ظالم لوگ ہیں، جھوٹی روایات جمع کر کے اور اس طریقے سے جی 10 سیکنڈ کے اندر اتنا کریں یہ کریں، بالکل یہ ظلم کر رہے ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں یہ کبھی قربانی کے گائے اور یہ بیل گرائے جاتے ہیں دھوم کے ساتھ، سر دھوم بڑی مضبوط چیز ہے، تو یہ جس نے بھی محاورہ بنایا نا بڑا سوچ سمجھ کے بنایا ہے کہ اس کی دھوم پہ میرا پاؤں آیا، یعنی دھوم کے بارے میں بہت سینسٹیو ہوتا ہے جانور۔ یہ ایک ایگزامپل دی جاتی ہے جس طرح وہ سینسٹیو ہوتا ہے نا، انسان کے کچھ سینسٹیو ایریا ہوتے ہیں، قطعاً اس سے مراد فزیکلی دھوم نہیں ہوتا۔ خدا کے لیے بدگمانی نہ کیا کریں، آپ خام خواہ یعنی الزام نہ لگا دیا کریں کہ ہم کسی کو جانور کہہ رہے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، ایسا نہیں ہے۔ میں نے اس میں کہا تھا کہ ہمیں بعض مسائل ایسے بیان کرنے پڑتے ہیں جس سے ایک مکتبہ فکر کی دم پہ پاؤں آ رہا ہوتا ہے اور دوسری مکتبہ فکر کے گلے میں ہار جا رہا ہوتا ہے، وہ کہتا ہے بڑا صحیح مسئلہ بیان کیتا جائے۔ مجھے آج تک کسی نے نہیں کہا کہ علی بھائی یہ جو آپ آئے دن مزارات کی مذمت کرتے ہیں تو ہمارے بریلوی بھائیوں کے چڑیا جتنے معصوم دل دکھ جاتے ہیں، کوئی اہل حدیث آ کے مجھے سمجھا رہا ہو کہے گا بالکل صحیح، چوک کے رکھو کام۔ باہر کے لوگ ضرور گورے چٹے تھے، عربی جو پیور عربک ہیں وہ تو بدو بادیہ نشین جو لوگ تھے عرب کے رہنے والے ریگستانوں کے، ان کے رنگ سانولے ہماری طرح ہی ہوتے ہیں، ابھی بھی آپ چلے جائیں۔ یہ آپ کو آج کل کے جو عربی نظر آ رہے ہیں یہ تو فارمی عربی ہیں، فارمی اس لیے کہ یہ مطلب رہتے ہی اسی کے اندر ہیں، ان کو آپ باہر دھوپ میں نکالیں نا اس ریگستان کے اندر تو ایک مہینے بعد ان کی روحانیت آپ کو ان کی شکلوں کی نظر آ جائے گی۔ عربیوں کے تو یہ کلر ہی نہیں ہے، وہاں پہ بھی آپ عربی دیکھیں تو آپ کو نظر آئیں گے بالکل جس طرح ہمارے سندھ اور بلوچستان کے پتلے پتلے کالے سے سانولے کلر کے لوگ جنوبی پنجاب کے نظر آتے ہیں نا، ان شکلوں کے عربی وہاں پہ بھی۔ ایک چھوٹا بچہ ہے، اس کے والدین کہتے ہیں کہ اگر ہم ایسے گھر میں اسے لے جائیں جہاں فوتگی ہوئی ہے تو بچہ بیمار ہو جائے گا، البتہ اگر 40 دن بعد لے کے جائیں گے تو کچھ نہیں ہوگا، یہ عقیدہ رکھنا کیسا ہے؟ یہ عقیدہ جی بالکل فرسودہ عقیدہ ہے، نہ اس کی سپورٹ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے۔ اسلام تو دو ہی نالج کو مانتا ہے، ریویلڈ نالج کتاب و سنت کا علم، اور ایکوائرڈ نالج دا نالج obtained through observations and experiments۔ اگر ڈاکٹر صاحب کو یہ بتاتے ہیں کہ اس طرح ہو جاتا ہے تب بھی ٹھیک ہے، آپ نہ لے کے جائیں، ڈاکٹر تو اس کا مذاق ہی اڑائیں گے۔ اور اسلام تو آپ کو پتہ ہے سپرسٹیشنس کے ویسے ہی خلاف ہے، قرآن میں واضح ہے وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ علم، اے انسان کسی چیز کی پیروی اس وقت تک مت کر جب تک کہ ڈیفینیٹ علم تیرے پاس نہ آ جائے۔ ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئک کان عنہ مسئولا، بے شک کان، آنکھیں اور عقل اس کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ ان انسٹرومنٹس کو یوز کیوں نہیں کیا۔ جی کالی بلی راستہ کاٹ دے جی نحوست ہے۔ سر میں یہ کہتا ہوں کہ اس وقت جو دنیا میں ٹاپ بیٹسمین ہے، جس طرح میں انڈیا کی مثال دیتا ہوں، کوہلی کے آگے سے آپ 100 بلیاں بھی کالی گزار دیں، ہندوؤں کا یہ عقیدہ ہے نا، اور پھر بھی سینچری مارے گا، ٹھیک ہو گیا۔ اور ایڑا تو لڑیا بالر انہوں دا نیوزی لینڈ دا بولٹ، سر وہ کالا رچ بھی لگا دو اور پھر بھی تو جناب یارکر مار کے بولٹ کر دے گا، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہ یعنی ایک فرسودہ چیزیں، اسلام ان علوم کو نہیں مانتا۔ ٹائم فکس کیا ہوا ہے، 1-2 بندوں کا گروپ بنائیں، اور میرا مشورہ ہوگا کہ کسی بڑے سفید داڑھی والے بندے کو ساتھ لے کے جائیں جس کے سامنے کم از کم کوئی اس قسم کی آپ کے ساتھ ہاتھا پائی نہ کرے۔ جوان آدمی کو تو دیکھ کے ویسے ہی ان کا خون کھولتا ہے، اور پہلا جملہ تو بولتے ہیں آپ کو اپنے سے بڑے سے بات کرنے کی تمیز نہیں ہے، لیکن آپ 60-65 سال کا کوئی سفید داڑھی والا لے کے جائیں گے نا، اس کو مولوی نہیں کہے گا کہ آپ کو تمیز نہیں ہے، کیونکہ اس کو پتہ ہے لوگ سنیں گے تو لوگ اس کو ہی برا کہیں گے۔ میں نے بھی جب اپنی مساجد کے خطبات تک کو بات پہنچانی ہوتی ہے تو کسی بابا جی کا، بابیا نو اسی بھی مننے ہیں لیکن زندہ بابیا نو وہ بھی اس کام واسطے، تو یہ بابے بڑے کام کے ہوتے ہیں اس طرح کے معاملات کے اندر۔ لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ نبی علیہ السلام کے ساتھ صحابہ کرام کی عقیدت پہلے نمبر پہ ہوتی تھی، باقی ساری نسبتیں بعد میں ہوتی تھی۔ وہ کہتے تھے جب نبی علیہ السلام کے ساتھ مخلص ہے تو میرے ساتھ اگر غداری بھی کر دی تو کیا۔ لیکن یہاں کیا ہوتا ہے، یہاں وہ کہتے ہیں اللہ کے ساتھ بھی مخلص ہے، رسول کے ساتھ بھی مخلص ہے، لیکن ہمارے علماء کو نہیں مانتا، 0 سے ملٹیپلائی۔ دیکھا انہیں فرق، صحابی اور وابی میں بڑا فرق ہے، اور صحابی اور بابی میں بڑا فرق ہے۔ یہ فرق صرف ان کو سمجھ آتا ہے جنہوں نے زندگی میں ایک دفعہ خلوص دل سے کہا ہو کیا کہ نہ میں وابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی، نہ ہم وابی ہیں نہ بابوں کے ماننے والے،
ہم علمی کتابی مسلم ہیں. اچھا علی بھائی ایک اعتراض اکثر و بیشتر نا لبرل ٹائپ طبقے کے لوگ بھی کرتے ہیں کہ یار یہ جب پرنٹنگ پریس آیا تھا تو اس کو علماء نے حرام کہا تھا, یہ بات درست ہے کہ جھوٹ ہے؟ تو علماء نے کہا تھا تو علماء جواب دیں, انجینئر صاحب نے اس ٹائم بھی جائز کہا تھا, اس ٹائم کے جو انجینئر تھے جی علماء نے حرام کہا تھا اس کو. ظاہر ہے بڑی مخالفت کی تھی ان لوگوں نے, تو توپ کی مخالفت کی, گنوں کی مخالفت کی. یہ جو ہماری سلطنت عثمانیہ کا جو زوال ہوا ہے علماء کی وجہ سے ہوا تھا. شروع میں انہوں نے فتوے دیے تھے کہ یہ پرنٹنگ پریس حرام جی جی جی, یہ تو بالکل ڈیفینیٹ ہے, ایسا ہی ہوا تھا. اچھا یہ ہو سکتی ہے. قرآن کی آیات کی تعداد میں بھی اختلاف اس لیے آیا ہے. کتنی آیات ہے قرآن کی؟ کوئی نہیں ہے. اے کہانی دے, اے بھی کہانی دے, ہے ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے, یہ 6,500 کے قریب ہے, 6,634 یا 39 کے قریب. آپ اس کو کاؤنٹ کر لیجئے گا. 114 دفعہ اگر بسم اللہ کریں گے تو اور عدد آئے گا, اور اگر اس کے بغیر آپ 113 دفعہ بسم اللہ اس کے بغیر کاؤنٹ کریں گے تو اور عدد آئے گا. 6,666 نہیں وہی کہتے آتا. ہیں کہ نہیں نہیں, دیوبندی بھی کہتے ہیں. وہ تو کہتے ہیں کہ جناب اس کی جو بیسک ہے نا, اس کی جو جڑ ہے وہ آپ کو جو گورنمنٹ جو آپ کو دے رہی ہے, انعام دے رہی ہے نا, وہ انعام آپ کو حرام جو سود کمایا اس میں سے دے رہی ہے. تو سر ان کو بتائیں کہ آپ نے جو کپڑے پہنے ہوئے نا, اس کی جڑ یہ ہے کہ سود کے اوپر مشینیں آئی ہوئی ہیں فیصل آباد کی. تو سب سے پہلے آپ کپڑے اتار کے نا پتوں کا لباس پہنے. یہ آپ لوگ یوں کہتے ہیں جی فلاں حضرت صاحب نے کہا میرے مرید ہو جو, میں اس وقت تک نہیں جاؤں گا. کدھر؟ وہ بھائی پتہ لگے گا جب تک تو انہوں ہی نہ لے جا. ٹھیک ہے نا, یہ آپ کے دعوے ہیں. اچھا دیکھیں جب یہ کوئی دعوے کرتے ہیں کہتے ہیں ان کی کتنی شان تھی. ہم جب یہ کہہ دیں کہ جناب یہ ہم نے جو بات کی ہے نا اس کو کوئی مائی کا لال غلط ثابت کرے اور ہم سے پہلے کسی نے یہ بات نہیں کی, کہتے ہیں تکبر ہے. حالانکہ یہ تو بہت چھوٹی چیز ہے. میں کسی کی آخرت کے فیصلے تو نہیں کر رہا ہوں. اور جو کہتے ہیں نہیں ہم سارے مریدوں کو ساتھ لے جائیں گے, ہم ان کی جنت کی گارنٹی اٹھاتے ہیں, ان کہتے ہیں یہ شان ہے. جو امام المتکبرین ہوتے ہیں, تکبر اس سے بڑا کوئی تکبر ہے کہ کوئی شخص کہے کہ میں سب کو جنت میں لے جاؤں گا؟ غسل کرنا واجب ہے جس میں وہ اپنے جسم کا میل دور کرے. وہ آپ کسی بھی دن کر سکتے ہیں, لیکن سب سے بہتر ہے کہ آپ جمعے والے دن کریں. ویسے مسلمان تو آپ کو پتہ ہے پانی کی مچھلی ہے, مسلمان کا تو گزارا ہی نہیں ہوتا غسل کے بغیر. ٹھیک ہے, اصل کے ٹائم پہ میں اس صورت کا پڑھ رہا تھا کہ سعودی آ گئے, میرے کو یہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے, یہ جمعے سے پہلے پڑھنی ہے. نہیں, وہ تو آپ کلیئر ہو گیا نا. سعودیہ والوں کو تو سعودیہ والے اب خود یہاں ای میل کر کے دین سیکھ رہے ہوتے ہیں. صحیح بات, میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں. مدینہ یونیورسٹی سے اسٹوڈنٹس کے فون آتے ہیں, وہ کہتے ہیں یہ بات آپ نے کہا کہ ہمارے استاد کہتے ہیں کہاں لکھی ہے, تو وہ پھر پوچھتے ہیں کون دستا ہے تھانوں. ٹھیک ہے نا. تو سعودیہ والے اگر عرب کے لوگوں میں اس اعتبار سے بعد میں شروع کے لوگوں نے تو یقیناً دین انہوں نے اٹھایا, اگر کوئی تڑ ہوتی نا تو آج یہاں پہ حدیث کی کتابیں کسی عربی کی پڑھی ہوتی. یہ اہل سنت کی 6 کتابیں نان عربک کی ہیں. کہ لنڈے کی چیزیں زیادہ پائیدار ہیں. آپ کے جو پاکستانی اور انڈین ہیں یہ تو ماشاءاللہ جو کچھ آپ کے ساتھ کر رہے ہیں. میں آپ سے پوچھتا ہوں شاہ جی, آپ کی والدہ خدا نہ خواستہ زندگی موت کی کشمکش میں ہو اور آپ کو ڈاکٹر کہے کہ جی یہ ایک ٹیکہ خریدنا ہے آپ نے, اس میں ساری زندگی ہے, اور آپ جا کے میڈیکل سٹور پہ جا کے پوچھیں کہ جی یہ ٹیکہ میں نے لینا ہے, اور وہ آپ کو 2 ٹیکے دکھائے, ایک ٹیکے کے اوپر ایک بہت نورانی بزرگ کی تصویر لگی ہوئی ہو اور دوسرے کے اوپر ایک گھوڑے کی لگی ہوئی ہو, اور وہ آپ کو کہے کہ جی یہ پاکستانی ٹیکہ ہے, یہ بہت بڑے بزرگ نے, بڑے نیک پرہیزگار نے, بڑے پہنچے ہیں, یہ ان کی فیکٹری کا بنا ہوا ہے, اور یہ گورے کی, تو آپ کون سا لیں گے؟ گورے والی کمپنی جو ہے بزرگانوں نہیں مانتے. نہ میں بابی, نہ میں بابی, میں ہوں مسلم علمی کتابی. پھر تسی کہو کہ میں بابی نہیں ہوں. کیوں؟ گورے کو اس لیے آپ لیں گے کہ آپ کا اس پہ اعتماد ہے کہ اس نے فراڈ نہیں کیا ہوگا. تو یہ واقعی یعنی ان لوگوں نے ٹھیکے لیے ہوئے ہیں, لیکن یہ ساروں کے ٹھیکے کو آپ سنیں. یہ نہیں ہے کہ اب وہ ٹھیکہ لیا تو وہ غلط بات ہی کرے گا. جو صحیح بات ہے وہ لے لیں, جو غلط بات ہے وہ چھوڑ دیں. لیکن یہ قدغن ہم قطر نہیں لگانے دیں گے کہ جی اب توحید کے اوپر آپ اہل حدیث کے بیان سننا چھوڑ دیں, فضائل صحابہ پہ دیوبندیوں کے بیان سننا چھوڑ دیں, یا آپ نبی الاسلام یا بزرگوں کے بارے میں بریلویوں کے چھوڑ دیں. ہم کہتے ہیں چھوڑنا دیں, سنیں, اس کے بعد سر ہماری ویڈیوز بھی دیکھیں. پھر جب ہم انجینئرنگ کرتے ہیں نا, وہ سارے بزرگوں کے واقعات کی پوری انجینئرنگ جب ہوتی ہے نا تو لوگوں کے سامنے حق اور باطل کھل کے آ جاتا ہے. یہ عرصے سے کہانی کرائی ہوئی تھی, شیخ عبد القادر جیلانی کے سامنے اللہ تعالیٰ ایک بادل کی شکل میں ظاہر ہوا, کہا عبد القادر تو آج کے بعد تجھے ساری نمازیں معاف. ٹھیک ہے نا جی, بڑے فخر سے سنایا کرتے تھے. تو عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ وہ نمازیں تو نبی کو معاف نہیں تھی, مجھے کیسے معاف ہو سکتی ہیں؟ تو وہ سمجھ گئے کہ یہ شیطان ہے, تو انہوں نے کہا لا حول ولا قوت الا باللہ. تو پھر شیطان نے جاتے ہوئے ایک اور وار کیا
کہ عبد القادر تو اپنے علم کی وجہ سے بچ گیا, ٹھیک ہے, تیرے اس مقام پہ پہنچے ہوئے 70 اولیاء اللہ میں نے ورگلا دیے تھے, تجھے تیرے علم میں بچا لیا. تو انہوں نے کہا نہیں, مجھے اللہ کے فضل نے بچایا. وہ کہتے ہیں سبحان اللہ. سر اب اس کی انجینئرنگ ہو چکی ہے, انجینئر صاحب کے دنیا میں آنے کے بعد, دنیا میں چھوڑے جانے کے بعد کہ سر یہ بتائیں, آپ تو کہتے ہیں پیر پکڑیں, شیخ عبد القادر جیلانی کے لیول کے 70 لوگوں کو شیطان نے جو ہے, جنہوں کہتے ہیں نا گوڑے تھلے دے کے ٹا لیا اور دوزخ میں پہنچا دیا. وہ 70 غوثوں کے مرید کدھر گئے ہیں؟ یہ ہے انجینئرنگ. یہ بھی تو اس واقعے سے نکلتا ہے نا کہ جی اگر 71 پیر ہیں تو بیچ میں 70 ایسے ہیں جو شیطان کے تھے چڑھیں گے اور ایک بچے گا, اور یہ بھی اس زمانے کی, آج کے تو میجورٹی چڑھے. یہ انجینئرنگ نہیں ہو رہی ہے. تو ہم کہتے ہیں پیر اس کو بناؤ جس کو اللہ نے ہمارا پیر بنایا ہے, امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ما ضل صاحبکم وما غوا, تمہارے نبی نہ کبھی بہکے ہیں نہ کبھی بہرا چلے, ان کو اپنا پیر مانو. یہ جتنے آپ نے پیر بنائے ان کا سٹیٹس کیا ہے؟ تو یہ واقعات سناتے تھے, پھر ہم انجینئرنگ کرتے تھے. اغلاط سے پاک جو پرنٹنگ ہے نا, یہ ہمارے آئین کا حصہ ہے, ٹھیک ہے نا. اس کے ساتھ ایک چھوٹی سی مسکین سی شک اور شامل کر لیں کہ قرآن پاکستان کی باؤنڈریز میں بغیر ترجمے کے نہیں چھپے گا, ورنہ تو آپ لوگوں کو خود طوطا بنا رہے ہوں گے. پاکستان میں خالی عربی قرآن چھپنے کا کیا تک بنتا ہے؟ ہمارے مساجد کے اندر بغیر ترجمے والے قرآنوں کا کیا تک بنتا ہے؟ عربی پڑھنی ہے تو آپ ترجمے والا قرآن رکھ دیں, تاکہ کبھی تو شرم آ جائے عربی پڑھتے ہوئے, نیچے ہی کو بندہ دیکھ لے کہ نیچے کے لکھے ہے ترجمے. بغیر ترجمے کے قرآن کو نہیں چھاپنا چاہیے. ہاں عرب میں چھاپیں جہاں لوگوں کو عربی آتی ہے, یہاں تو آپ لوگوں کو خود طوطا بنا رہے ہیں کہ آپ بس عربی پڑھتے رہو. یہی وجہ حافظ قرآن پڑھ کے فارغ ہوتے ہیں, وہ فارغ ہی ہوتے ہیں. عام لوگ کتنی عزت کر رہے ہوتے ہیں کہ یار حافظ قرآن ہے تو ماشاءاللہ پتہ نہیں کیا ہوگا, اور اس سے قرآن کے حلال و حرام پہ گفتگو کر لیں, نہیں پتا ہوگا. بلکہ جس نے اس کو حفظ کروایا ہوگا اس کو بھی نہیں پتا ہوگا. تو سر قرآن اس لیے تو حفظ نہیں کرنا تھا آپ نے کہ صرف آپ قرآن پڑھ پڑھ کے سنائیں گے تراویح میں, یہ تو تعلیمات کے لیے تھا. اور حافظ قرآن کے فضائل بھی اسی حافظ قرآن کے ہیں جو حلال کو حلال اور حرام کو حرام جانے, خالی خلی حافظ کے تو نہیں ہے. اور لوگوں نے ایکسپیرینس شیئر کیے ہیں. مجھے ایک بندے نے بتایا, ان کے اپنے ایک جاننے والے تھے, وہ کہتے ہیں جی میرا ایک دوست تھا, تو وہ کہتا تھا میں راوی کے پل پہ روزانہ شام کو نا داتا صاحب سے ملتا ہوں. اب ان کو فوت ہوئے 465 ہجری میں فوت ہوئے ہیں, 1000 سال ہو چکے ہیں. کہتے ہیں میں نے اس سے کہا کہ بھائی اب جب کبھی داتا صاحب سے ملاقات ہو تو تم نے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنا ہے. اس نے کہا استغفر اللہ, میں کس طرح پڑھ سکتا ہوں, یہ تو گستاخی ہے, یہ تو شیطان کو دیکھ کے پڑھتے ہیں. تو وہ تو ہم نے فارمولہ بتا دیا نا کہ جنت کا خزانہ شیطان والا چکر نہیں ہے, تو وظیفہ ہے ہمارے, تو صبح شام کے وظائف میں لکھا ہوا ہے. فرض نماز کے بعد اذکار میں آتے ہیں یہ الفاظ مسلم شریف میں, لا حول ولا قوت الا باللہ مخلصین لہ الدین ولو کرہ الکافرون. تو وہ شام کے وقت گیا, جفی ڈالی, اس نے پڑھا لا حول ولا قوت الا باللہ, تو وہ بزرگ چیخ مار کے غائب ہو گئے. وہ تو غائب ہو گئے, اس نے رونا شروع کر دیا. وہ کہنے لگا بزرگ ناراض ہو گئے. اللہ کا ذکر سن کے کون بھاگتا ہے؟ اگر یہ مجھے کہتے ہیں نا یہ انسانوں میں سے شیطان ہے, میرے سامنے آپ لا حول ولا قوت الا باللہ اسپیکر میں پڑھیں, میں غائب نہیں ہوں گا, تو میں پھر اولیاء اللہ میں سے ہوا نا. ظاہر ہے مجھے برا بھی نہیں ہوگا, میرے ماتھے پہ بل بھی نہیں آئے گا. آپ پڑھیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, مجھے بڑی خوشی ہوگی. لیکن آپ کے بزرگ کے سامنے پڑھے وہ ناراض ہو جاتا ہے. تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کی رشتہ داری کس کے ساتھ ہے؟ یا تو وہ خود اس کا اعلی کار بنا ہوا ہے. یعنی اس میں ہم داتا صاحب کو کچھ نہیں کہہ رہے, ان کا کوئی لینا دینا نہیں ہے, ان کی طرف منسوب ہے. مولا علی علیہ السلام کے ساتھ ایسے عجیب و غریب واقعات لوگوں نے منسوخ کیا. ہمارے محلے میں ایک بھائی, اب تو بڑا ماشاءاللہ ان کا, پہلے وہ کام بھی کرتے تھے, پھر کام شام چھوڑ کے تعویذ داغوں میں پڑ گئے, تو وہ اس کی کمائی آپ کو پتہ ہے بہت زیادہ ہے, تو سب کو کام چھوڑ چھاڑ کے بیٹھ گئے. تو مجھے آگے کہتے ہیں کہ جی آپ کی باتیں تو بڑی علمی ہیں, لیکن میرے تو ذاتی ایکسپیرینس ہوئے ہیں, میں کیسے انکار کروں, میری تو روزانہ فلاں بزرگ سے ملاقات ہوتی ہے. میں نے کہا جی آپ اگر اتنے اعتماد والے ہیں نا, تو اب وہ بزرگ ہیں تو آپ نے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنا ہے. کہتا ہے استغفر اللہ, میں کبھی نہیں پڑھوں گا. اب وہ کبھی نہیں پڑھے گا, وہ کبھی غائب نہیں ہوں گے, اور اگر وہ پڑھے گا اور وہ غائب ہو جائیں گے تو مجھ سے ناراض ہو جائے گا. ٹھیک ہے, تو آپ دیکھیں کیسی مور لگ جاتی ہے بندے کے اوپر. علی بھائی بعض اوقات آپ گوگل اور یوٹیوب کو حافظ اللہ کہہ دیتے ہیں, اور اس میں کافی گندی چیزیں بھی موجود ہوتی ہیں, تو سوال یہ کہ آپ ایسا نہ بولا کریں,
یہ مطلب سجیشن ہے اس حوالے سے؟ سر آپ کے علماء کو بھی میں کئی بار حفیظ اللہ کہہ رہا ہوتا ہوں، ان میں تو اس سے بھی زیادہ گندی چیزیں پائی جاتی ہیں. گوگل میں تو چلے بے حیائی پائی جاتی ہے نا، علماء کے اندر تو شرکی عقیدے پائے جاتے ہیں، تو میں ان کو بھی حفیظ اللہ کہہ رہا ہوتا ہوں، تو مجھے کسی نے نہیں روکا. میں جب بھی بولتا ہوں میں کہتا ہوں کہ گوگل، یوٹیوب حفیظ اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ اس کی برائیاں دور کرے اور نیکیوں کے معاملات کو جاری رکھے. یہ میں ساتھ کہتا ہوں سر، ٹھیک ہے نا. میں پوری انجینئرنگ کے ساتھ جملہ بولتا ہوں، جتنی دفعہ بولا آپ دیکھ لیں، اور میں دوبارہ بولوں گا کہ جس پلیٹ فارم نے ہمیں دعوت لوگوں تک پہنچانے کا موقع دیا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کرے، اس کی برائیوں کو دور کرے. یہ دنیا میں ہر ایک بندے کے لیے دعا ہو سکتی ہے. آپ امام کعبہ کے لیے بھی دعا کریں کہ اے اللہ اس کی تعلیمات کا فیض لوگوں تک پہنچے اور اس کی برائیوں کے شر سے ہمیں محفوظ فرما. صرف گوگل یا یوٹیوب کی بات تو نہیں ہے، اپنے علماء، اپنے مفتیوں کے لیے بھی کریں. ٹھیک ہے جی. اور میں اس لیے کہتا ہوں ٹوائلٹ میں جانے سے پہلے بھی اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث پڑھیں، اور جو شریر علماء ہیں ان کے پاس حاضری سے پہلے بھی پڑھ لیا کریں اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. تو وہ اچھی بات ہے. بے شک ہماری اکیڈمی میں آنے سے پہلے بھی پڑھ لیا کریں، تاکہ جو شیاطین آپ اپنے ساتھ لے کے آئے ہیں وہ باہر رہ جائیں اور آپ کو کوئی بات سمجھ آ جائے ہماری. ٹھیک ہو گیا. لیکن جو پیچھے چلنے والے ہیں ان کو بھی تھوڑی اپنی عقل استعمال کرنی چاہیے کہ آپ کے ساتھ یہ کیا کھلواڑ کر رہے ہیں. تو ہم ٹوٹلی ایسے علماء کے نظریات کو ریجیکٹ کرتے ہیں جو یہ کہتے ہیں قرآن و حدیث ڈائریکٹ پڑھو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے. اور آپ دیکھیں جب سے ہماری ویڈیوز منظر عام پہ آئی ہیں، اب تو قرآن و حدیث کی رٹ لگانے والوں نے بھی کہہ دیا ہے قرآن و حدیث ڈائریکٹ نہیں پڑھنا، گمراہ ہو جاؤ گے. دیکھا آپ نے فرق؟ یعنی اہل حدیث ہے، کیونکہ ان کو پتا ہے کہ اب تو بخاری مسلم میں جنگ جمل صفین نہروان پہ بھی حدیثیں ڈسکس ہو رہی ہیں، تو کہتے ہیں نہیں وہ تو علماء سے پوچھ کے چلنا ہے، آپ نے ایسے نہیں چلنا. یہ ان لوگوں نے. کل میں ایک کامنٹس پڑھ رہا تھا فیس بک پہ، میں تو یوز نہیں کرتا ہوں، بائی چانس میں نے اس پہ اپنا کھولا، میں نے کہا چیک کروں آج کلپ کون سا اپلوڈ ہوا ہے اس پہ اپنے لیپ ٹاپ کے اوپر. تو ایک بندے نے بڑے پیارے کامنٹس کیے تھے کہ علی بھائی کی ویڈیوز نے علماء نو بھی پڑھنے پاتا ہے اور اے بھی کتاباں لے لی پھرتے نے. حقیقت بات ہے. پہلے کبھی ان کو خطرہ ہوتا تھا کہ ہم بیان کریں گے تو ہمیں کو پوچھ لے گا یہ کہاں لکھا ہوا ہے، تو کہتا ہے تعلیم بالغاں علی بھائی نے شروع کرا دی ہے. وہ علماء جنہوں نے کبھی کتاب کھول کے نہیں سی دیکھی، علی بھائی نے انہوں پڑھن پاتا ہے. کیونکہ جب میں کو بات کرتا ہوں کہ المونت میں لکھا ہوا ہے تو اب ان کی پبلک جا کے پوچھتی ہے سر یہ المونت کدھر ہے، تو وہ بھی پھر تلاش کرتے ہیں المونت کدھر ہے. ٹھیک ہے. تو ان پہ اثر ہونا، ان کی وام بال جھوم کے کہتی ہے کہ نہ میں وابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی. چلیے بھائی اگلا سوال یہ ہے کہ اکثر سنا جاتا ہے کہ خانہ کعبہ اور گنبد خزرہ کے اوپر سے کوئی پرندہ نہیں گزر سکتا، نہ بیٹ کر سکتا ہے. اگر یہ سچ ہے تو آپ جیسے ذمہ دار مبلغین کافروں کو کھلا معجزہ دکھا کر جو ہے وہ مسلمان کیوں نہیں کر لیتے؟ شکر ہے جی کافروں نے یہ گل پتا کہ مسلمان ہے کہندے نے، ورنہ تو کھلے کافر ہی مر جان. یعنی یہ اتنا بڑا جھوٹ انہوں نے بولا ہے. ہمارے جیسے ذمہ دار مبلغین تو کام نہیں کریں گے، یہ غیر ذمہ دار مبلغین کا کام ہے کہ وہ یہ جھوٹ بول کے کافروں کو اپنی طرف اٹریکٹ کریں، تاکہ کافر نیشنل جغرافک دا کیمرہ لے کے چڑیاں وکھان تانوں تو تہاڈی جڑی ہے نا پورا جڑا جھوٹ ہے نا تہاڈے ہاتھ 'چ پھڑا دین. یہ اللہ کا شکر ہے جناب کہ یہ ذمہ دار مبلغین یہ کام نہیں کر رہے. میرے بھائیو یہ بالکل جھوٹ ہے. اس زمانے تک تو چلو چل سکتا تھا جب کوئی خود نہیں گیا ہوا تھا. آج میرے بھائی لائیو کیمرے میں بھی دیکھ سکتے ہیں. خانہ کعبہ شریف کے اوپر سے ادھر پتہ لوگوں نے مشہور کیا گیا وہ جی پچھو چڑیاں دے غول آندے نے، انج کر کے لنگ جاندے نے، انج کر کے. جہاز بھی نہیں گزرتا کہتے ہیں، جہاز بھی نہیں گزرتا. اے جناب جہاز گزرنے کی آپ اجازت دیں، ہم گزرواتے ہیں جہاز اس کے اوپر سے. وہ تو ویسے ہی نو فلائی زون انہوں نے ڈکلیئر کیا ہے، اس لیے نہیں جہاز گزرتا. وہ تو پاکستان میں بھی کئی جگہ جہاں سے جہاز نہیں گزر سکتا. اے پھکی نو فلائی زون ہے نا بھائی. اس وقت انگلش اور اردو ترجمے والی sunna.com اہل حدیث کی ہے، جس میں نا پوری کتب ستہ کے عربی ورژن رکھے ہوئے ہیں، انگلش بھی، عربی بھی، اردو بھی. آپ سر وہ sunna.com کھولیں، بخاری شریف کھولیں، بخاری میں آپ لکھیں 6318 6318 یا 3748، آپ وہ حدیث نکالیں. آپ اردو اور انگریزی ترجمہ پڑھیں تو لکھا ہوگا حسین رضی اللہ عنہ، اور عربی پڑھیں گے تو لکھا ہوگا حسین علیہ السلام. تو سر میں کیوں نہ کہوں کہ مولوی 2 نمبر ہیں؟ جب امام بخاری نے حسین علیہ السلام لکھا تھا تم لوگوں کو زیادہ ریال مل گئے تھے کہ تم ریال والوں کو خوش کرنے کے لیے اس کو رضی اللہ عنہ بنا دو، اور کل کو جب میں صحابہ کے ساتھ علیہ السلام بول رہا ہوتا ہوں تو ان کو میری باتیں آکورڈ لگ رہی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے نا.
میں اچھی کہ بو نچھی, ٹھیک ہے. وہ بو تو انہوں نے کیتی سی تو انہوں بو نہیں آندی. آپ کو پتا ہے نا, ایک یہ پنجابی میں ایک محاورہ ہے, ایک عورت تھی وہ کسی ایسے گھر بیاہ کے چلی گئی جہاں پہ چمڑے کا کاروبار ہوتا تھا, اور جہاں پہ چمڑا آپ کو پتا ہے اس کو روغن کیا جاتا ہے, وہاں بدبو بہت زیادہ ہوتی ہے. تو وہ جب نئی گئی اسے بڑی بدبو آتی تھی, کچھ عرصے بعد ظاہر بدبو کی عادی ہو گئی تو اس کو بدبو آنا بند ہو گئی. تو وہ کہتی تھی میں اچھی تے بو نچھی, یعنی جب سے میں ادھر آئی ہوں نا بو ہی یہاں سے چلی گئی ہے. وہ بو نہیں گئی, تو آپ بوجھ پہ گئی ہیں, ٹھیک ہے نا. علی بھائی, اسی رمضان 1440 ہجری میں جیو نیوز کی ایک ٹرانسمیشن کے دوران زاہد چیپا بھائی نے اپنی اینڈرائڈ ایپ کا تفصیلی انٹروڈکشن کروایا, جسے دیکھ کر انتہائی خوشی ہوئی کہ اللہ تعالیٰ اپنے دین کا کام کسی غیر عالم سے بھی لے سکتا ہے, الحمدللہ, بلکہ انہی سے ہی لیتا ہے. لیکن اسی پروگرام میں ایک بریلوی عالم دین کے ایک جملے نے بہت رنجیدہ کر دیا کہ قرآن حکیم کو استاد کے بغیر سمجھنا ہی ناممکن ہے. پلیز اس حوالے سے رہنمائی کریں. رہنمائی تو کرتے ہیں. یہ میں نے جب کلپ دیکھا نا جی, مجھے تو کوئی حیرانگی نہیں ہوئی. دکھ تو مجھے ہوتا ہے, علماء جو کچھ کرتے ہیں وہ سارے جہاں کا غم ہمارے سینے میں ہے, لیکن حیرانگی نہیں ہوتی. ہم تو پہلے سے یہ رونا رو رہے ہیں کہ اگر آپ کو کوئی یہودی یا عیسائی آ کے بات کرے نا قرآن حدیث ڈائریکٹ نہ پڑھنا گمراہ ہو جاؤ گے, آپ کہیں گے اللہ کا دشمن, یہی کہیں گے نا. اور اگر ایک داڑھی پگڑی والا خوبصورت سی شکل بنا کے آپ کو کہہ دے قرآن ڈائریکٹ نہیں پڑھنا گمراہ ہو جاؤ گے, آپ کہتے ہیں علامہ صاحب نے فرمایا. ایک ہی جملہ ہے, دو مختلف لوگ بولتے ہیں تو آپ کی ڈاکٹرائن بدل جاتی ہے. وہ اصل میں علامہ صاحب شیطان کے ہاتھوں یوز ہو رہے ہوتے ہیں, اس لیے وہ یہ باتیں کر رہے ہوتے ہیں. یہ صرف وہ لوگ بات کرتے ہیں جن کو پتہ ہے کہ کتابوں میں ہمارا دین کوئی نہیں نکلنا. یہ نہیں ہے کہ ادھر ہم دیکھتے ہیں امام مسجدوں کو, جناب مسجد میں جیسے امام سائیکل پہ آتا ہے, سر یہ ہر جگہ کی سٹوری ہے. اسلام آباد میں تو ہر مسجد میں امام سائیکل پہ آتا ہے, شاید اس سے پہلے بھی پیدل بھی آتا ہو, سائیکل پہ آتا ہے. سال ایک کے اندر موٹر سائیکل ہوتا ہے, 2-3 سال میں گاڑی ہوتی ہے, اور 5-6 سال کے بعد ایک ڈرائیور بھی ہوتا ہے. سر وہ گاڑی جو ہے وہ پانی سے نہیں چلتی ہے, پیٹرول سے چلتی ہے, تو وہ پیٹرول بھی ڈالتا ہوگا بیچ میں. اور جب آپ تنخواہ پوچھیں گے نا ان کی تو بتائیں گے 14,000 ہے, کوئی بتائے گا 20,000. اسلام آباد میں کسی بھی خطیب کی تنخواہ 30,000 سے زیادہ نہیں ہے, امام مسجدوں کی 10,000 ہے. سر 30,000 جس کی تنخواہ ہو, وہ گاڑی بھی رکھے, ڈرائیور بھی رکھے, پھر لیونگ سٹینڈرڈ بھی اس کا کیا ہو, پھر وہ کہتا ہے یہ اللہ کا فضل ہے. یہ سارا فضل تو آڑے تھے ہی ہے سر, ٹھیک ہے نا جی. ہاں جی, تسی کی کہہ رہے سو؟ میں کہتا ہوں ہو سکتا ہے اس کا سائڈ بزنس ہو کوئی. ہاں, یہ بھی اس نے ذہن رکھا جاتا ہے. سائڈ بزنس ہو, وہ بزنس کون سا ہو؟ سر سائڈ بزنس وہ بہت کم لوگ ہیں جن کا سائڈ بزنس ہوتا ہے, زیادہ تر لوگوں کا سائڈ بزنس یہی ہوتا ہے, ان سائڈ بزنس سے, ٹھیک ہو گیا نا. اور دوسرے سائڈ بزنس والے لوگ ہیں نا, وہ تو پھر ماشاءاللہ وہ تو امام مسجد کی ذمہ داری بھی بہت کم پوری کر پاتے ہیں, وہ بزنس میں ہی ہوتے ہیں. یہ حقیقت بات ہے. آپ جناب میں آپ کو بتاؤں, اللہ معافی دے, یعنی ہمارے ایک مسجد میں ہم نماز, یعنی 2001-2 کی بات ہے, وہاں نماز پڑھتے تھے. مسجد کی نا وہ بریلویوں کی مسجد تھی, وہاں کے جو وہ مسجد کے صدر تھے وہ بڑے سخت مزاج کے تھے. تو وہ فجر کے وقت وہ امام صاحب بڑی دور سے آتے تھے, تو وہ جس دن انہوں نے نہیں آنا نا, اس دن وہ ان کو مسجد میں پکڑ لیتے تھے. کل کتنے سے آئے, نہیں سے آیا, اچھا, یا آپ زور کے وقت پکڑ لیا, کیوں نہیں آیا. پھر وہ کہتے ہیں مسجد کھلوتے ہیں, سچ دسی اپنی پڑھی یا, یعنی تو مسجد میں تو نماز پڑھانے نہیں آیا, تو نے اپنی فجر پڑھی تھی. تو کہتا نہیں میں نہیں پڑھی. یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اکثر امام مسجدوں کا یہ حال ہے کہ اگر وہ جماعت سے نماز نہیں پڑھاتے نا, اپنی نماز نہیں پڑھتے وہ, سر وہ ڈیوٹی پوری کر رہے ہیں نا. یہ تو خوف خدا کسی کو ہوگا وہ مان لے گا. پھر دوسرا آپ چیک کر لیں کہ یہ جیسے ہی نماز پڑھ کے فارغ ہوتے ہیں, ان کو آپ سنتیں نوافل پڑھتے ہوئے دیکھیں, وہ اس طرح پڑھ رہے ہوتے ہیں کہ اس کے تو پیسے نہیں ملنے, تو اس طرح ہی پڑھیں گے. وہی گل ہوگی نا, میں بھی بغیر وضو دے پڑھائی نے, اور لطیفہ ہے نا, بغیر وضو دے پڑھائی نے, ٹھیک ہے, تو تنخواہ نہیں دیتی, میں بھی بغیر وضو دے پڑھائی نے, چلو لٹاؤ ساریاں, ٹھاٹی ایسی دیتا ایسی, ٹھیک ہو گیا. سائڈ بزنس اے بنو نہ چھیڑا کرو, میں پھر دوسرے پاسے ٹر پینا, سوال حل رہا کرو. وہ کرتے کرتے پھر اولو الامر منکم سے بھی آگے چلے گئے. انہوں نے کہا نہیں جی آپ فنا فی الرسول اور فنا فی اللہ کا تو سوچ نہیں سکتے جب تک شیخ میں فنا نہ ہو. اور بلکہ وہ اگلے دن ایک بندے نے نا ایک جگہ ہمارے یوٹیوب کے نیچے کامنٹس کیے ہوئے تھے کہ جی فنا فی شیخ کا عقیدہ اگر غلط ہے تو یہ بتائیں کہ میرے دادا ابو تھے جب وہ فوت ہوئے
تو ان کی شکل اپنے شیخ والی بن گئی تھی. تو فنافی شیخ تو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. اور سر ایسا نہیں ہوتا, جتنے بوڑھے ہیں نا آلموسٹ بڑھاپے کے وقت جب دانت ساروں کے نکل جائیں, داڑھی اور پتلے اور ایک جیسی شکلیں نظر آتی ہیں. میں آپ کو کئی ایک دکھاؤں گا جو سارے فنافی شیخ بن چکے ہوئے ہوتے ہیں. میں نے خود اپنی زندگی میں بندے دیکھے ہیں, کیونکہ بوڑھے سارے ایک جیسے ہوتے ہیں. جیسے چائنیز سارے ایک جیسے نظر آتے ہیں نا آپ کو, تو چائنیز کو ہم سارے ایک جیسے نظر آتے ہیں. تو وہ یہ کوئی عقیدہ نہیں ہے, سب کے سب جعلی چیزیں.